الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کی تھی کہ قرآن مجید جو ہے اس میں ہر بندے کا تذکرہ اور ذکر پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ نازل ہی اس لیے کی گئی کہ انسانوں کو اور جنوں کو رہنمائی اور ہدایت ملے۔ جب اس کا مقصد ہی یہ ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ انسانوں اور جنوں کے احوال کا، ان کی قسموں کا، ان کی گمراہیوں کا، گمراہی کے راستوں پر، ان کے انجام اور نیک اور بد کے انجام کا، ان بیماریوں کا اس میں علاج ہو، بیماریوں کی نشاندہی ہو، اس کی علامات اس میں ہوں، اور اس کا طریقے جو علاج کے ہیں وہ اس میں موجود ہوں، کیونکہ قرآن مجید نہ ہی
یہ صرف ایک سائنس کی کتاب ہے یا قصوں کی کتاب ہے، نہ ہی کہانیوں کی صرف کتاب ہے، بلکہ جو بھی قصے اس میں بیان ہوئے اللہ جل مجدہ نے اس میں جو قصہ بیان بھی فرمائے ان کے بارے میں بھی فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ میں نے جو بھی قصے اور کہانیاں پچھلی قوموں کی انبیاء علیہ السلام کے قصے جتنے بھی اس میں بیان ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو صرف ایک ذہنی تفریح کا سامان دینا، ایک انٹرٹینمنٹ مہیا کرنا، بلکہ فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ اس قرآن کو پڑھو تو اس کی کہانیوں میں، اس کے قصوں میں مت گم ہو جاؤ، فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بلکہ فرمایا کہ یہ قصے جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں عبرت ہے، سبق ہے، سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے عبرت اور سمجھ والوں کے لیے سبق ہیں اس میں موجود، کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے لیے اس قصے میں یا اس آیت میں، اس رکوع میں، اس صورت میں کیا سبق ہے، کیا پایا جاتا ہے، ہمیں یہ صورت کیا کہہ رہی ہے، ہمیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ بلکہ ہمارے لوگوں نے تو غلط سلط چیزوں کا بھی جو ہے وہ مفہوم بعض دفعہ وہ لے لیتے ہیں۔ مثلا سورۃ یاسین ہے تو سورۃ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اس میں آخرت کے متعلق بڑی تفصیل بیان ہے، آخرت کا عقیدہ بیان ہے، تو وہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو بندہ بیمار ہے یا قریب المرگ ہے تو اس کے پاس پڑھو، اور یہ عام طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بھئی وہ بندہ چلو اس پر آسانی ہو اور وہ جلدی دنیا سے رخصت ہو جائے، حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا جو سورۃ یاسین کا، جو بیمار بندے کے پاس پڑھنے کا حکم اس لیے ہے کہ اس میں آخرت کا تذکرہ ہے، اس میں قبر، موت، حشر اور جنت کا، جہنم کا، اور آخرت میں قیامت والے دن جو چیزیں ہونے والی ہے، یعنی آخرت کے یقین یہ دلاتی ہے۔ تو وہ کہا گیا جو بیمار ہے، قریب المرگ شخص ہے، اس کے سامنے یا اس کے پاس یہ پڑھو کہ اب وہ آخرت کی طرف اگر جانے والا ہے تو اس کا آخرت پر یقین بڑھے، آخرت کی خوشخبریاں جو مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ہیں، وہ اس کے ذہن میں آئیں اور اس کا یقین بڑھے، ایمان مضبوط ہو، تاکہ وہ جب آخرت میں جائے تو ایمان کے ساتھ اس کی روح نکلے، یقین ہے۔ اور ہمارے ہاں اس کو یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ اس لیے سے پڑھی جائے بھی اگلا بندہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، یا اس کو اگر اس کے لیے پھر تو کچھ سارے قرآن مجید جو ہے وہ برکت ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے جو قرآن مجید جہاں سے شروع ہوا وہیں بتا دیا کہ اہدنا، کہ اس سوال کا جواب ہے قرآن مجید کے، ہدایت مانگ رہا ہے بندہ،
ہر معاملے میں۔ وہ پھر جو ہی جواب شروع کیا وہاں بھی فرما دیا ہدی للمتقین، کہ متقین اللہ سے ڈرنے والوں، اللہ کا خوف رکھنے والوں، اور جو بچنا چاہتے ہیں آخرت کے عذاب سے، دنیاوی نقصانات سے بھی، ان کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ تو اس میں مختلف انسانوں کی کیٹیگریز کا بیان ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ خود تلاش کرے کہ میں کہاں ہوں، میرا تذکرہ کہاں ہے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے جب میرا تذکرہ کہاں ہے تو وہاں صرف یہ نہیں بیان ہوتا بلکہ یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ اگر یہ تمہاری یہ حالت ہے تو تمہارا انجام کیا ہوگا، اگر اچھی حالت ہے تو وہ اچھا انجام کیا ہوگا۔ پھر صرف یہی بھی نہیں، جہاں قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، کوئی بری حالت کا ذکر آ گیا تو وہاں اس کا علاج بھی بیان ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر قرآن مجید میں جو عام لوگ ہیں انبیاء کے علاوہ، وہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، 3 قسموں کے بندے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے پہلے تو وہ یہ پہچانے کہ میں ان میں سے کون سی قسم میں داخل ہوں، اور پھر اس سے اگلی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ تو قرآن مجید کو سورۃ الفاتحہ سے سورۃ ناس تک پڑھیں تو ایک تو ان بندوں کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی آپ خود سوچنا چاہیے شاید وہ آپ کا تذکرہ ہو، ان لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو اللہ جل مجدہ کو مانتے ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں اللہ پر جل جلالہ پر، آخرت پر، رسولوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، موت کے بعد زندگی اور حساب و کتاب اور جنت و جہنم، جتنے ضروریات دین ہیں ان پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، تو ان کا تذکرہ بہت جگہ پہ آیا ہے۔ اور اللہ جل مجدہ جو نہیں اللہ پاک کو مانتے ان کو دعوت دیتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، ماننے والوں میں سے بنو، عقیدہ آخرت پر ایمان لاؤ، وبالآخرۃ ھم یوقنون، جیسے پہلے اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ کون سے بندے اللہ پاک کو پسند ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پر جیسے میں نے عرض کی کہ مسلمانوں کی 3 قسمیں بیان ہیں، اور آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کم از کم اپنے بارے میں کہ میں کون سی قسم میں شامل ہوں۔ تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ پاک کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کو مانتے ہیں، اللہ ہی ہمارا خدا ہے، اسی کی بات سننی چاہیے اور اسی سے محبت کرنی چاہیے اور اسی کے پاس ہم نے جانا ہے، یعنی ان کا یقین اور ایمان اللہ پاک پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کو مانتے ہیں بندے، ایک قسم یہ ہے صرف اللہ پاک کو مانتے ہیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اب وہ جو حکم دیے جاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اب کافروں سے تو باہر نکل گیا بندہ، اب تو حکم دیا یا اے ایمان والو مان، اب آگے حکم ہوگا بھئی اس نبی کی اتباع کرو، سنت پہ چلو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، حرام رزق کا رستہ اختیار نہ کرو، لوگوں کے حقوق پورے کرو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، کچھ لوگ تو صرف یہاں تک ہیں اللہ پاک کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ کلمہ پڑھا ہوا ہے جی ہم مسلمان ہیں، بس اس کو وہ مانتے ہیں، لیکن اللہ کی وہ نہیں مانتے، اللہ کی جو بات جو ہے وہ نہیں مانتے، وہ عملی طور پر وہ اس پہ جو ہے وہ اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ گویا یا ایھا الذین آمنوا تک تو آتے ہیں، لیکن اس کے بعد آگے آمنوا کے بعد بیان ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، جتنی چیزیں وہ آگے ہیں ان کی طرف ان کا رجحان نہیں، ان کی طرف وہ ماننے والے ان کو نہیں مانتے ہیں لیکن اس پہ عمل کرتے نہیں۔ تو گویا
دوسرے بندوں کا ان کا تذکرہ اللہ پاک نے فاسقین کا کیا. فاسقین جو مسلمان تو ہیں، گناہگار جو لوگ مسلمان تو ہیں، لیکن وہ کیا، یعنی پہلی کیٹیگری مسلمانوں کی جو قرآن مجید میں بیان ہے وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اور دوسری کیٹیگری جن کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا وہ ہیں جو اللہ کی بھی مانتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام جتنے بھی یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جو بھی ان کو حکم دیا گیا اس کو پر بھی عمل کرتے ہیں. تو ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں. پھر آگے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحت الانہار وغیرہ اور ساری چیزیں. تو گویا پہلے تو آپ کو اپنے میں تلاش کریں کہ الحمدللہ بھی آپ کافروں میں نہیں ہیں، توحید آپ کے پاس ہے، آپ اللہ جل مجدہ کو مانتے ہیں. اگر اس کو مانتے ہیں تو اب کوشش کریں کہ اب ہم ان لوگوں میں بنے جو اللہ کی بھی سنتے اور مانتے ہیں، یعنی جو آگے حکم ہے اللہ کے، جیسے اللہ کو ایک مانتے ہیں اللہ کی بھی مانے، تو ان لوگوں کا پھر تذکرہ بہت ساری آیات. یہ تو میں نے آپ کو خلاصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ بھئی مسلمانوں کی 3 کیٹیگریز کا بیان ہے، اور آپ نے آپ کو کم از کم خود بھی پڑھے، لیکن چلو نہیں تو اس سے ہی ڈھونڈ لے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کہ پہلی کیٹیگری قرآن مجید میں بیان ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، وہ تو ہیں وہ والے یا ایھا الذین آمنوا. دوسرے جو ہیں کون سے ہیں؟ جو اللہ کی بھی مانتے ہیں، اللہ کے حکم احکام اس پر بھی جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. اب یہ بھی بہت نیک لوگ ہیں یہ والے، تو جو اللہ پاک کو مانتے ہیں، اللہ پاک کی بھی مانتے ہیں، حکم احکام بھی مانتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری وہ ان لوگوں کی ہے قرآن مجید میں بیان کہ جن کی اللہ مانتا ہے. اب یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے اولیاء صلحاء کا. پہلے ابھی آپ اللہ کو مانتے ہیں، پھر اللہ کی مانتے ہیں. کچھ لوگ اللہ کی مانتے ہیں، بھئی نیک ہیں، اپنا نماز پڑھتے ہیں، اپنے احکام پورے کرتے ہیں، لیکن اتنا آگے نہیں جاتے روحانیت میں، تقوی میں، احسان میں. لیکن تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی بھی اللہ پاک نے بیان کی ہے قرآن مجید میں کہ جن کی اللہ مانتا ہے. تو اللہ پاک تو یہی چاہتا ہے کہ بندہ ان لوگوں میں بنے کہ جن کی اللہ بھی پھر مانتا ہے، یعنی سنتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ پاک تو ہر ایک کی سنتا ہے لیکن مانتا ہر ایک کی نہیں. مانتا ان کی ہے جو اللہ کی مانتے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہیں ان کی اللہ بھی مانتا ہے. اس لیے نیک لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، قبولیت زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ وہ اللہ کی مان رہے ہوتے ہیں. تو پہلے تو اللہ کو مانو، پھر اللہ کی مانو، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ ان کی مانے گا. پھر وہ موج ہی موج ہے، عیش ہی عیش ہے. کہ دیکھیں نا، جس بندے نے دنیا میں اللہ کی مانی، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدل بعد آخرت میں ہمیں اللہ ان کی مان رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب وہ تو ہوگا. تو آپ نے آپ کو ڈھونڈ. اسی طرح اور بھی بہت ساری قسمیں بیان ہیں، لیکن یہ میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی. کہ پہلی قسم قرآن مجید میں بیان مسلمانوں کی جو صرف اللہ کو مانتے ہیں، بس اتنا یہ کہ مسلمان ہیں، جمعہ پڑھ لیا، یہ کر لیا، لیکن دوسرے احکام رزق میں معاملے میں، حیاداری کے معاملے میں، زبان کان اس کے معاملے اللہ کی نہیں مانتے. دوسری کیٹیگری اللہ پاک نے ان کی بیان کی جو اللہ کی بھی مانتے ہیں، یعنی یا ایھا الذین حکم احکام. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ مانتا ہے، وہ پھر صالحین، متقین، اور ان کی جو ہے اللہ پاک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ان کی مانتا ہے. یہ جو شفاعت ہم کہتے ہیں، یہ شفاعت اسی کی چیز کا نام ہے کہ جو انبیاء اور اولیاء کے وہ صرف کہہ دیں گے یہ گناہگار ہے، اللہ اس کو معاف فرما، اللہ پاک مان لے گا ان کی. اور دوسرے چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں خون کے، لیکن اللہ نہیں سن رہا، اللہ پاک نہیں مان رہا کیونکہ انہوں نے اللہ کی نہیں مانی. تو اسی طرح جو ہے آپ بھی کوشش کریں اور تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کو سکین کریں گویا، اور اپنے آپ کو ڈھونڈیں تاکہ آپ کو رستہ آگے ملے. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کو نہیں مانتے صرف بلکہ اللہ کی بھی مانتے ہیں، اور پھر جن کی اللہ پاک بھی مانتے ہیں، اللہ کی دوستی ان کو حاصل ہوتی ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سنت ادا فرمانا.